السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہو کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لے، یعنی قرآن شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت میں بھی پردے کا حکم ہے۔ حضرات، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئیں، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، اور خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی عظمت کے گیت گائے جاتے رہے، اور اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو دنیا کی تمام عورتوں میں مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو بے حیائی اور بے پردگی کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورتوں کو گھر کی چہار دیواری سے نکال کر بازار اور سڑک پر لا کر بدنام اور رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی، انہیں بازار اور سڑک کی رونق بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ حجاب اور پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات لکھ دیے گئے، ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کا رواج ختم کر دیا جائے تاکہ آنکھوں سے حیا رخصت ہو جائے، دلوں سے غیرت نکل جائے اور میری معصوم بہنوں کو بے پردہ اور بے شرم بنا دیا جائے۔ چنانچہ ان ظالموں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتیں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاریوں زناکاری عام ہوتی چلی گئی، پھر بازار ہو یا محلے کی گلیاں ہو، گھر ہو یا آفس ہو، حیا اور شرم سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ بے پردگی اور بے حیائی کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج اسی بے حیائی اور بے غیرتی کو تہذیب اور کلچر بتایا جا رہا ہے اور اسلامی معاشرے کو دقیانوس سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ ایک فطری ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ راستے میں عورت اور مرد کو ایک ساتھ چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عورتیں راستے کے کنارے سے چلے۔ میری بہنوں، حیا ایمان کا جز ہے، اگر انسان کے اندر حیا نہیں تو پھر وہ چاہے جو کرے۔ میری بہنوں، آپ کی خوبصورتی حیا میں ہے اور تحفظ حجاب میں ہے۔ عورت سے تعلیم کو چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر حجاب اور پردے کو چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں کو تباہ کر دے گی۔
میری بہنوں، میں آپ کے سامنے حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ کا ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہ چہرے پہ نقاب ڈالے اپنے شہید بیٹے کی معلومات حاصل کرنے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں تو کسی نے بطور تعجب ان سے پوچھ لیا، آپ سخت صدمے کی حالت میں ہیں اور اپنے شہید بیٹے کی معلومات لینے آئی ہیں؟ تو فرمانے لگی، مجھ سے میرا بیٹا چلا گیا ہے لیکن حیا تو نہیں گئی ہے۔ میری بہنوں، حجاب آوارہ لوگوں اور ہوس بھری نگاہوں سے بچاتا ہے، زنا سے بچاتا ہے، پورے معاشرے کو بے حیائی اور فساد سے بچاتا ہے، معاشرے میں عفت اور پاک دامنی پیدا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ دنیا کو بتائیے کہ میں ایک ماڈرن لڑکی ہوں اس لیے پردہ کرتی ہوں، ورنہ زمانے جاہلیت میں تو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں بے پردہ ہوتی تھی۔ محترم حضرات اور میری پردہ نشی بہنوں، آپ کا حجاب اور پردہ لبرل فکر اور آوارہ لوگوں کے لیے کفن ہے۔ پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے۔ اس سوچ اور فکر نے تو آدھی انسانیت کو ننگا کر دیا ہے، اور یاد رکھیے، معاشرے کو بے حیائی سے نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم عریانیت اور ننگے پن سے اپنے معاشرے کو دور رکھیں تاکہ ایک اسلامی اور صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ خدائے وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔